السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن 30 اپریل 2024 بمطابق 21 شوال مکرم 1445 ہجری بروز منگلوار۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ خراب موسمی صورتحال جاری، پہاڑیوں پر تازہ برف باری، ٹنل کے آر پار موسلادھار بارشوں سے معمول کی زندگی متاثر، ندی نالوں میں طغیانی آنے کے باعث کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، رہائشی مکانوں کو نقصان، سڑکیں بھی ڈہ گئی، دریا جہلم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، یکم مئی سے موسمی صورتحال میں بہتری آنے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ آلریڈی انکلیمنٹ ویدر کا جو فوکاس تھا وہ 26 سے تھا اور لگ بھگ یہ 30 اپریل تک رہے گا، اور خاص کر کل شام سے جو ہے درمیانہ درجے کی بارشیں ہوئی، کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی بھی ہوئی، تھنڈر اسٹارم لائٹننگ، اور آج مارننگ سے جو ہے بارشیں پھر سے شروع ہوئی ہیں، تو انٹرمیٹنٹلی رہے گا، اور خاص کر آج ٹوارڈس آفٹرنون، لیٹ آفٹرنون سے تھوڑا سا ایکٹیویٹی اس کا اور بڑھنے کے چانسز ہیں، اور آج دیر رات تک یا ارلی مارننگ تک بھی انٹرمیٹنٹلی بارشیں رہ سکتی ہیں، لیکن انٹینسٹی وائز شام کے ٹائم میں تھوڑا زیادہ رہے گا۔ باقی کل بھی جو ہے موسم تھوڑا ابرآلود رہنے کے چانسز ہیں ڈے ٹائم میں، آفٹرنون میں جو ہے ہلکی بارشیں، کچھ ایک جگہوں پہ درمیانہ درجے کی بارشیں، تھوڑا تھنڈر لائٹننگ کے بھی امکانات ہیں۔ باقی فرسٹ سے جو ہے ویدر میں اوور آل امپرومنٹ کے چانسز ہیں، اور لگ بھگ 5 تک موسم عموماً ٹھیک رہے گا، پھر 6-7 کے بیچ میں بھی تھوڑا فیبل WD ہے، تو کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی خاص کر 6-7 مئی تک جو ہے نہیں ہے۔ تو فی الحال جو ویٹ اسپیل ہے وہ آج تھوڑا سا ایکٹیویٹی زیادہ ہے، کل جو ہے تھوڑا مائنر ویٹ اسپیل کے لگ رہے ہیں۔ دیکھو ہارٹیکلچر ابھی اسپرے وغیرہ یا باقی جو ہارویسٹنگ ہے الگ الگ فصل کا، خاص کر جموں ڈویژن کے اندر، تو فی الحال ہم نے آلریڈی ایڈوائزری دیا ہے، پچھلے 1 ہفتے سے چل رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا دوا پاشی ہو، فرٹیلائزر ہو، مینیور ہو، یہ ساری چیزیں فی الحال سسپینڈ رکھیں، اور 1 مئی سے جو ہے پھر سے ریزیوم کر سکتے ہیں۔ باقی پہاڑی علاقوں کے کچھ ایک راستے جو ہے متاثر ہو گئے ہیں تازہ برف باری کے کارن، تو لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، باقی جو سیاح وغیرہ ہیں، وہ انکلیمنٹ ویدر جب تک ہے تب تک ٹریول نہ کریں، اور ٹریول کرنے سے پہلے خاص کر جب بھی ویدر امپروو ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے کنسرن جو ایڈمنسٹریشن ہے، ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے اطلاع موصول کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنا جرنی اکارڈنگلی پلان کریں۔ باقی پانی کا جو سطح ہے وہ ٹیمپریریلی رائز ہوا ہے کچھ ایک جگہوں کے اندر، اور شام کو بھی جو آج بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا، تو فردر جو ہے پانی کا جو سطح ہے وہ اور رائز ہو سکتا ہے۔ باقی لوگ تھوڑا سا احتیاط برتیں، تھنڈر اسٹارم لائٹنگ سے بھی کبھی کبھار جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، تو جب بھی تھنڈر اسٹارم لائٹنگ خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر ہوتا ہے تو ہمیشہ گھروں کے اندر تھوڑا سیف رہیں۔ وادی میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، دریائے جہلم سمیت دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے کم، صورتحال پر گہری نگاہ، لوگوں کو گھبرانے کی نہیں بلکہ احتیاط برتنے کی ضرورت، محکمہ فلڈ کنٹرول۔ وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال، آج تمام اسکولوں میں درس و تدریس کا عمل معطل رہے گا، یہ فیصلہ احتیاطی طور پر لیا گیا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، صورتحال پر کڑی نگاہ، صوبائی کمشنر کشمیر۔ دیکھیے ابھی ہم نے پورا سچویشن تو مانیٹر کر ہی رہے تھے، نہ کیول یہاں لیول پہ بلکہ اوپر لیول پہ ڈائریکٹ ایون مانیہ سی اے صاحب اور مانیہ ایل جی صاحب بھی ان کو پراپرلی اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، انٹریکشن دیکھا ہوگا کہ ہمارے فیلڈ آفیسرز جو ہے وہ فیلڈ میں تھے، انکلوڈنگ چیف انجینئر صاحب، RNB ہو یا الیکٹریسٹی کے سبھی لوگ، انکلوڈنگ DCs آلسو آن دا فیلڈ۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پورو نالا ہے اس میں زیادہ نارتھ کشمیر میں بارش ہونے کی وجہ سے، اور لگاتار، اور اسپیشلی جو کل رات کو جو لگاتار جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس میں 92 کے بعد ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت زیادہ اس میں واٹر لیول بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریا کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ سچویشن آپ نے دیکھا ہی ہے کہ واٹر لیول اتنا نہیں بڑھا ہے، اور ابھی ایون الرٹ لیول پہ ہمارے رام منسی باغ وہ بھی نہیں پہنچے ہیں۔ ابھی تھوڑا ویسو نالا جو ہے ہمارا ڈینجر لیول پہ، ہلکا سا وارننگ لیول پہ ٹچ کر رہا ہے، تو ایک تو آپ لوگوں کے تھرو میری ریکویسٹ ہے اس طرف تھوڑا سا لوگوں کو بولیں کہ وہاں تھوڑا نہ جائیں۔ IMD کا جیسے آپ لوگوں نے بھی کور کیا ہے، ان سے ہم کانسٹنٹ جو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج مڈ نائٹ تک بارش ہونے کا جو ہے امکان ہے، اس کے بعد سلولی یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کل دوپہر کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی ہوگی، لیکن انٹینسٹی اتنی نہیں ہوگی، انٹینسٹی آلریڈی کم ہو چکی ہے۔ ساؤتھ کشمیر میں بھی جو پہلے انٹینسٹی سے وہ بارش کے بھی کم ہو گئی ہے، تو واٹر لیول جو ہے ابھی ہلکا ہلکا بڑھے گا، بیکاز وہاں سے پانی آ کے یہاں پہ آنے میں تھوڑا سمے لگے گا، تو مڈ نائٹ پہ ہو سکتا ہے ہمارے الرٹ لیول یا اس پہ جائے۔ ہم کانسٹنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں، پر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے،
Still we have enough buffer available with us. جو ہمیں سمسیا کپواڑہ میں اور بارامولہ اڑی سائڈ میں جو ہمیں آئی ہے اس پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگاتار بارش اس جگہ ہو رہی ہے، تو جیسی بارش رکتی ہے ہم نے ٹرائی بھی کیا بیچ بیچ میں روڈ کو کھولنے کے لیے. NH701 جو آپ کو بابا رسی سے جو بارامولہ جاتا ہے وہ بھی کئی جگہ لینڈ سلائڈ آئی، تو ہم نے ٹرائی کیا اس کو کھولا، تو بعد میں پھر سے اس پہ آ گئی ہے. اور ہمارا سوپور سے لے کے جو کپواڑہ والا جو ہمارا مین کنیکشن ہے وہ اس واٹر اوور فلو کی وجہ سے تھوڑا بھی کٹ گیا ہے، تو اس کا بھی کنیکشن ہم ریسٹور کر دیں گے جیسے وہاں پہ ابھی ہو گیا. اور راؤنڈ دا کلاک آج کی رات جو ہے سبھی آفیسر ڈسٹرکٹ آفیسرز جو ہے اس میں آن فیلڈ رہیں گے، جس سے بھی کوئی بھی ایمرجنسی ایکسیجنسی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا. یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آفٹر فیلڈ اسسمنٹ کہ کیا ہمیں اسکولوں کو بند رکھنا چاہیے، تو یہ نکل کے آیا کہ ایز پریکاشنری میجر یہ اچھا ڈیسیجن رہے گا، بیکاز ابھی ایسی کوئی بادھتا بھی نہیں ہے کہ ارجنسی بھی نہیں ہے. تو کنسیڈرنگ دا سچویشن ایز پریکاشنری میجر، حالانکہ ایسی ڈینجر یا گھبرانے کی بات نہیں تھی، بٹ پریکاشنری میجر میں کل جو ہے اسکول جو ہے ہم نے بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے، ہم سبھی نے مل کے یہ فیصلہ لیا ہے. وادی میں جاری خراب موسمی صورتحال، کشمیر یونیورسٹی نے آج لیے جانے والے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے سربراہ اشفاق جبار اور اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے کل سری نگر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے شیخ اشفاق جبار کا پارلیمانی انتخابات میں ان کی پارٹی کے نمائندے کی حمایت پر خیر مقدم کیا. اگرچہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے صدر کے والد شیخ جبار اور خود اشفاق جبار نیشنل کانفرنس پارٹی کے اہم رکن رہے ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں، تاہم کل اپنی پارٹی کی حمایت کرنا الطاف بخاری کی پارٹی کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جہاں تک آج کے پریس کانفرنس کا تعلق ہے، جناب الطاف بخاری صاحب نے ہماری پارٹی کو ریکویسٹ کیا اور کہ ہمیں جموں کشمیر کے وسیع تر مفاد میں یہ لے کے کہ یہاں کا ووٹ کا زیادہ بٹوارا نہ ہو، اور جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہے یا جو پیچھے کچھ ہمارے جموں کشمیر میں جو ایک ہمارے ایشوز رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کوئی جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بھی خود بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا جو میری پارٹی نے مجھے کھڑا کیا تھا، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں اگر ہم سارے ووٹ کو بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس صورتحال میں ایسا کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام کو ایکسپیکٹیشنز ہے آج کی ڈیٹ میں الطاف بخاری صاحب پہ یا ہماری جماعت پہ، وہ شاید فلفل نہیں ہو پاتا. کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد، اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے بعد، کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہمارے کولیگ بھی ہے جناب اشرف میر صاحب، اور ان کو ہم اپنا بھرپور تعاون دیں گے، چاہے وہ ضلع گاندربل سے ہوگا، سری نگر سے ہوگا، بڈگام سے ہوگا، پلوامہ سے ہوگا، شوپیاں سے ہوگا. جتنا بھی ہمارا کاڈر ہے انشاءاللہ الرحمن ایک ایک ووٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اشرف میر صاحب کی پارٹی ہے، جو یہ ہمارے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے، انشاءاللہ الرحمن اب ان کو ہم کامیاب کریں گے. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے ڈائریکٹر جنرل نے جموں پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تحقیقات میں مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر دیا زور. دنیا صرف مینڈیٹ کے ساتھ مستحکم حکومت پر بھروسہ کرے گی. ملک کے 140 کروڑ عوام کو مضبوط اور اکثریتی حکومت بنانی ہے. ہم نے دفعہ 370 کی منسوخی، رام مندر کی تعمیر، 3 طلاق جیسے معاملات کو حل کر کے بڑے فیصلے لیے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کی. ہم نے غریبوں کے لیے 4 کروڑ گھر بنائے ہیں. مسلسل تیسری مدت کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی. ملک میں 3 دہائیوں تک غیر مستحکم حکومتیں چلی جس کی قیمت قوم کو چکانی پڑی. اب ملک میں صرف مودی چلتا ہے اور لوک سبھا انتخابات میں NDA کی ریلی 400 پار کر جائے گی. کشمیر سے کنیا کماری تک ملک
کے ہر کونے میں کمل کھلیں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے: امت شاہ۔ تازہ برفباری اور پسیہ گر آنے کے باعث جموں سرینگر قومی شاہراہ سمیت کئی اہم سڑکیں دوسرے روز بھی بند، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی بڑی مسافر مال بردار گاڑیاں شاہراہ پر درماندہ، شاہراہ کو کھولنے کا کام جاری۔ لوک سبھا انتخابات 2026 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چھٹے مرحلے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی۔ کاغذاتی نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 مئی۔ نامزدگیوں کی جانچ پڑتال 7 مئی کو ہوگی۔ 25 مئی کو 6 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 57 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ گگن گیر سونمرگ میں پیش آئے المناک حادثے میں ایک اور شہری کی لاش برآمد، ہلاکتوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ حادثے میں لیفٹنٹ گورنر کا اظہار رنج، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ جموں کشمیر بہت تیزی سے امن، ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن، لوگوں کا جمہوریت میں مکمل اعتماد پیدا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں مرکز نے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا، جس کی مثال آج عیاں نڈا۔ ادھمپور میں ملیٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین مختصر جھڑپ کے دوران ولیج ڈیفنس گارڈ کی ہلاکت۔ گھنے جنگلات میں ممکنہ طور پر چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے تلاشی آپریشن بڑے پیمانے پر جاری۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اگلے 5 سالوں تک ملک کے 80 کروڑ لوگوں کو مفت کھانا ملے گا، یہ مودی کی ضمانت ہے۔ انڈیا بلاک میں ہر کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن وزیر اعظم کا چہرہ ابھی طے نہیں ہوا: تھرون چگ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔